شہر کو فتح نہیں کر سکتے، اس لیے کہ یہ شہر نبی آخر زمان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مدفن ہے، یہ ان کی وہ جگہ ہے جہاں پر وہ دفن ہوں گے، مدفون ہوں گے، یہاں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا روضہ اقدس بنے گا۔ یہ نبی آخر زمان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مدفن کی جگہ ہے، آپ اس جگہ کو فتح نہیں کر سکتے چاہے جتنی بھی لڑائی کریں۔ بادشاہ نے اپنا ارادہ ملتوی کیا کہ میں ان سے مزید نہیں لڑتا اور میں اس علاقے کو فتح نہیں کرتا۔ واپس یمن جانے کا واپسی ارادہ کیا، تو جو علماء ساتھ میں تھے انہوں نے کہا کہ بادشاہ سلامت آپ جاتے ہیں تو چلے جائیں، ہم تو یہاں سے واپس نہیں جائیں گے، ہم تو نبی آخر زمان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے انتظار میں یہاں پہ رہیں گے، ہو سکتا ہے وہ نبی آخر زمان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہماری زندگی میں آئے۔ تو بادشاہ نے ان علماء کے لیے وہاں 300 گھر بنائے، 300 علماء تھے، 300 گھر بنائے، وہ ان کو دیے، اور ایک جگہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھر کے لیے خریدی کہ اس جگہ پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا گھر بنے گا، اور ساتھ میں ایک خط لکھا، اس خط پہ ایک قصیدہ چند اشعار لکھے، جس کی کچھ اشعار یہ ہیں کہ شہدت علی احمد انہ رسول من اللہ باری النسم، کہ میں اس بات کی گواہی دیتا ہوں کہ جناب محمد رسول اللہ احمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ اس رب کے رسول ہیں جس رب نے پوری کائنات کو بنایا ہے۔ اور آگے کہا لو مد عمری الی عمرہ، اگر میری عمر ان کی عمر تک لمبی ہو جائے میں ان کے زمانے کو پالوں، لکنت وزیرا لہ وابن عم، میں ان کا وزیر بنوں گا، ان کا مددگار بنوں گا، چچا زاد بھائی بن کر میں ان کی خدمت کروں گا، ان کی مدد کروں گا، ان کا چچا زاد بھائی بن کر ان کی معاونت کروں گا۔ وجاہدت بالسیف اعداءہ، اور ان کے جو دشمن ہیں ان کے ساتھ تلوار سے لڑائی کروں گا۔ وفرجت عن صدرہ کل غم، اور اس کے سینے مبارک سے تمام غموں کو دور کر دوں گا، اپنا سینہ آگے کر دوں گا۔ یہ اشعار لکھ کر ایمان لے آئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اوپر۔ اور اس علماء کی جماعت کے اندر بعض نے لکھا ہے کہ ایک عالم صاحب تھے جن کا نام شامود تھا، وہ ان میں سے سب سے بڑے عالم دین تھے۔ یہ قصیدہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس جگہ کی جہاں پہ انہوں نے خریدا کہ یہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا گھر بنے گا، اس کی انتقال، اس کی رجسٹریشن وہ اس عالم کے حوالے کی کہ اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کی زندگی میں تشریف لے آئے تو یہ قصیدہ اور یہ جائیداد کی کاغذات بالفاظ دیگر کہہ رہا ہوں، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حوالے کر دینا، اور مجھے فوراً اطلاع کر دے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے ہیں، میں آ کے زیارت کروں گا۔ یہ بادشاہ یمن چلے گئے، روزانہ اپنی چھت پر چڑھ کر انتظار کرتا ہے کہ ہو سکتا ہے کوئی باد صبا یہ خوشخبری لے کر آئے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائیں، اور میں جا کے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت کر لوں۔ روزانہ چھت پر چڑھ کر جو راستہ مدینہ منورہ کی طرف جاتا ہے اس کو تکتا ہے، اس کو دیکھتا ہے کہ ہو سکتا ہے کوئی آنے والا یہ خوشخبری لے کر آئے کہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لا چکے ہیں، اور میں ان کی خدمت میں حاضر ہو کر زیارت کر لوں۔ 1000 سال گزر گئے، یہ 1000 سال پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لا چکے۔ جب 1000 سال گزر گئے یہ بادشاہ فوت ہو گئے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت نہیں ہوئی۔ بعض علماء نے لکھا ہے کہ اس کا بیٹا تھا، انہوں نے قصیدہ لکھا، جگہ خریدی، اپنے بیٹے کے حوالے کی، اور ان سے کہا کہ بیٹا یہ قصیدہ اور یہ کاغذات لے چل مدینہ منورہ کے اندر انتظار کرتے رہنا،
نبی آخر زمان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائیں گے، میرا یہ قصیدہ اور یہ تحفہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پیش کر دینا اور مجھے اطلاع کر دینا، میں فوراً آؤں گا۔ اور اگر آپ کی زندگی میں نہیں آئے تو اپنے خاندان کے اندر نسل در نسل اس چیز کو منتقل کرتے جانا، تاکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو میرا یہ خط بھی پہنچے اور یہ تحفہ بھی پہنچے۔ بہر تقدیر یا شامود کے حوالے کیے جو بڑا عالم دین تھا، یا بیٹے کے حوالے کیے، لیکن 1000 سال گزر گئے اس انتظار کے اندر، یہ بادشاہ فوت ہو گئے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت نہیں ہوئی۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت ہوئی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ ہجرت کر کے تشریف لے آئے، تو اہل مدینہ نے مشورہ کیا کہ کل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائیں گے، تو سب سے پہلا تحفہ ہدیہ کیا پیش کریں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو؟ تو مشورہ کیا اہل مدینہ نے، اس بات پر اتفاق ہوا کہ جو یمنی بادشاہ اسد ابو قریب یمنی نے جو قصیدہ لکھا ہے، جو خط لکھا ہے، جو عشق اور محبت کا اظہار کیا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے، سب سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ قصیدہ پیش کیا جائے گا۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لے آئے تو یہ قصیدہ جس صحابی کے پاس تھا، حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ قصیدہ نسل در نسل منتقل ہوتا رہا، حضرت سیدنا ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس پہنچا۔ تو اس مشورے کے اندر یہ بھی طے ہوا کہ یہ قصیدہ جو پیش کرے گا، وہ ایک آدمی تھا ابو لیلہ اس کا نام تھا، کہ یہ جو ہے نا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ قصیدہ پیش کریں گے، اہل مدینہ استقبال میں کریں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لے آئے، جب مدینہ پہنچے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دیکھا، فرمایا انت ابو لیلہ، آپ ابو لیلہ ہیں؟ تو ابو لیلہ نے کہا نعم یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں ہی ابو لیلہ ہوں، لیکن آپ نے تو مجھے نہیں جانتے، آپ نے تو مجھے پہلے دیکھا بھی کبھی نہیں ہے، آپ کو کس طرح پتہ لگا کہ میں ہی ابو لیلہ ہوں؟ استقبال کے لیے تو پوری اہل مدینہ نکل آئی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ابو لیلہ، جس رب نے مجھے پیغمبر بنا کر بھیجا ہے، اسی رب نے مجھے بتایا کہ ابو لیلہ کے پاس اسد ابو قریب یمنی کا وہ محبت نامہ موجود ہے، تو لہٰذا مجھے وہ محبت نامہ دیجئے اور میرے گھر کے کاغذات حوالہ کر دیجئے۔ بعد نے لکھا ہے کہ یہ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس، اور یہ اعزاز ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حاصل ہے کہ سب سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جس کے مہمان بنے، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا میزبان بنا، وہ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ خود اندازہ لگا لیجئے کیا کیفیت ہوگی اس وقت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اور اس کے گھر کی، کہ جس دسترخوان کے مہمان جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ تو جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لے آئے تو ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ ابو ایوب، اور میرے گھر کی رجسٹریشن کہاں ہے؟ تو حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ بات تو ہمارے خاندان میں، ہمارے خاندان کے علاوہ کسی کو بھی پتہ نہیں ہے، اہل مدینے کو بھی پتہ نہیں ہے، صرف ہمارے خاندان کے اندر یہ بات پتہ ہے کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وہ جگہ ہے جو بادشاہ نے لی ہے، اور یہ وہ قصیدہ ہے جو بادشاہ نے لکھا ہے۔ آپ کو کیسے پتہ لگا؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالی عنہ، جس رب نے مجھے پیغمبر بنا کر بھیجا ہے، اس رب نے مجھے یہ خبر دی۔ تو میں عرض کر رہا تھا، یہ 1000 سال پہلے کا زمانہ ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے سے 1000 سال پہلے
یہ اسد ابو قریب یمنی یہ انتقال کر چکے ہیں، قصیدہ لکھا ہے، لیکن 1000 سال پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت کی چرچی بھی ہے اور لوگ ایمان بھی لے آئے۔